الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام میں داخل ہونے والے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ایک تاریخ ہے، کیلنڈر ہے اسلامی، جسے چاند کی تاریخ بھی کہتے ہیں، ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور ایک کیلنڈر ہے، تاریخ ہے عیسوی، جو عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ سال کے 12 مہینے انگریزی میں بھی ہیں، جسے عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ سال کے 12 مہینے قمری حساب سے، عربی حساب سے وہ بھی ہیں جسے ہم اسلامی مہینہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو مہینے ہیں اس کے نام تھے، لیکن تاریخ ہم استعمال نہیں کرتے تھے۔ کوئی عام الفیل کے حساب سے اپنا کام کیا کرتا تھا، یعنی جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا اس کو بنیاد بنا کر کوئی اپنی ڈیٹ فکس کرتا تھا، کوئی اور چیز کو یہ طے نہیں تھا کہ آج یہ تاریخ ہے اور آج اتنی تاریخ ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات آتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کا دور مبارک گزرا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت گزرا، خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ کے دور خلافت میں آپ کا تو شہرہ دورہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، اللہ نے آپ سے خوب کام لیا۔ تو اس وقت آپ کے جو گورنر تھے انہوں نے یہ اپیل کی کہ کیوں نہ ہم اپنی تاریخ اس کی ابتدا کریں، کوئی پیغام بھیجنا ہو، کوئی خط بھیجنا ہو، لیٹر بھیجنا ہو، تو ہمیں اس لیٹر کو، اس خط کو لکھنے میں یہ فلاں وقت کا لیٹر ہے، خط ہے، دشواری پیش آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرات صحابہ کا مشورہ بلائے اور اس مسئلے کے حل کے لیے مشورہ کیا گیا کہ یہ بات آ رہی ہے، اس میں کیا کیا جائے۔ تو سب کا مشورہ ہوا کہ ہماری کوئی تاریخ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے کام اسی کیلنڈر کے حساب سے کر سکیں۔ تو بہت ساری رائے آئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہم اپنی تاریخ فکس کریں گے، اپنا مہینہ فکس کریں گے۔ کسی نے کہا وفات کے موقع کو لے کر، کسی نے کہا معراج کے موقع کو لے کر، بہرحال مختلف رائے آئی۔ اس میں ایک رائے یہ بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تھے، جسے ہجرت کہتے ہیں، اور ہجرت سے اسلام کا سر بلند ہوا ہے، اسلام کا بول بالا ہوا ہے، ایک عظیم الشان تاریخ مرتب ہوئی ہے ہجرت سے۔ بدر کا معرکہ ہوا ہے، اس میں مٹھی بھر جماعت نے شاندار فتح حاصل کی ہے۔ یہ ان کے اخلاص کا، ان کے کمال تقوی کا، اور نبی کریم علیہ السلام کے غلامی میں اپنے آپ کو منوانے کا بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہجرت ایک بابرکت عمل ہے، وہاں سے اسلام پھولا ہے، پھلا ہے۔ تو رائے آئی کہ یہاں سے ہم اپنی تاریخ کو
رکھیں، کیلنڈر ہمارا یہاں سے شروع ہو۔ بالآخر یہ طے ہو گیا کہ ہجرت کو ہم ٹارگٹ بنائیں گے، ہماری تاریخ ہجرت ہی سے شروع ہوگی، لہذا ہجری کیلنڈر مرتب ہوا ہجرت کے لحاظ سے، تو وہاں سے ہماری تاریخ چلی ہے۔ تو اب جو آج اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم کس مہینے میں ہیں ہجرت کے حساب سے؟ 1444 1444 1440 پر 4ویں سال میں قدم رکھ رہے ہیں۔ 1440 پر 4 سال کس کے؟ سوال جواب ہجرت کے، وہ ہجرت جس سے اسلام کو سر بلندی ملی، وہ ہجرت جس سے اسلام پھولا پھلا، وہ ہجرت جس میں نبی کریم علیہ السلام کو شان و شوکت ظاہری بھی نصیب ہوئی۔ مکی زندگی الگ تھی، مدنی زندگی الگ ہے۔ اس مدنی زندگی کے بعد اللہ نے آپ کا وقار، آپ کا رعب اتنا طاری کیا کہ بالآخر مکہ فتح ہوا۔ جس مکے سے آپ نکالے گئے، جس مکے کو آپ چھوڑ کر بادل ناخواستہ گئے، وہ کعبۃ اللہ کی سرزمین، وہ حرم محترم کی سرزمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم عرصے میں دوبارہ وہ فتح مکہ کا موقع نصیب فرمایا۔ آج اسلام پھیلا ہے، پھولا ہے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام ہے، تو یہ ہجرت کا بڑا دخل ہے، اس میں ہجرت کا بڑا دخل ہے۔ تو اب ہجری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، ہجری کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں فوراً اپنی ہجرت کی شان و شوکت یاد آ جائے گی۔ انگریزی سال 2022 یہ کس کی یاد تازہ کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، ان کی پیدائش سے یا ان کی وفات سے۔ 2022 سال ہوئے حضرت عیسیٰ کے، یہ ان کی یاد تازہ کرتا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام سے 600 سال پہلے تشریف لائے تھے، تو وہاں سے مسیحی کیلنڈر چلا ہے، تو لہٰذا آج اسی کا جو ہے زیادہ پرچار ہے، لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت امت محمدیہ کے، ہمیں اپنا ہجری کیلنڈر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں اگر سارے مسلمان اسلامی تاریخ کو بھلا دیں، سارے مسلمان ہجری کیلنڈر کو بھلا دیں، سب کے سب مجرم ہوں گے، سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی تقریبات میں، اپنی موت مٹی میں ہجری تاریخ کو، قمری تاریخ کو، جو چاند کے حساب سے چلتی ہے، ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، یہ دن جو گزرتا ہے، سمجھو کہ آج ہم چاند دیکھنے والے ہیں۔ چاند کب نظر آتا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد چاند نظر آتا ہے۔ اس چاند کو دیکھ کر ہم تاریخ پکڑتے ہیں، اس چاند کے میجرمنٹ کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ آج چاند نظر آ گیا، آج چاند کی یہ تاریخ ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں آلات جدیدہ بہت سارے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں معلوم کر لیتا ہے، ورنہ تو اس زمانے میں چاند ہی ایک ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر آدمی اپنی ڈیٹ فکس کیا کرتا تھا۔ چاند کی موٹائی کو دیکھ کر، چاند کے موٹے پن کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیتے کہ یہ جو ہے 9 دن کا چاند ہے، آج 9 تاریخ ہے۔ چاند دیکھتے کہتے کہ آج 12 تاریخ ہے۔ ایام 20 کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، 13، 14، 15، یہ کیا ہے؟ یعنی چاند اس میں مکمل ہوتا ہے، تو دیکھتے کہ آج 15 تاریخ ہے۔ پھر جہاں چاند ڈھلنا شروع ہوتا ہے، آج 16 تاریخ ہے۔ جہاں کم ہونا شروع ہوتا ہے، آج 17 تاریخ ہے، آج 29 تاریخ ہے۔ تو اس وقت کا کیلنڈر ہی یہی تھا، اور ہمیں حکم بھی ہے روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر، افطار کرو چاند کو دیکھ کر۔
اور ایک قسم سے ہم اتنے آزاد اور ویٹ لیس ہو گئے کہ ہمارے اوپر کوئی چیز ٹینشن کی ہے ہی نہیں ہے. سمجھو آج ہمیں روزہ رکھنا ہے یا تراویح پڑھنا ہے، فیصلہ ہماری منمانی کا نہیں ہوگا، کسی مولوی ملا کا نہیں ہوگا، کسی مفتی صاحب کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ کہتے ہیں بغیر چاند دیکھے گے کہ آج روزہ رکھ لو، آج سعودی میں چاند ہے، آج نہیں، سعودی میں نظر آیا ہو، امریکہ میں نظر آیا ہو، ہمیں حکم ہے کہ اپنے علاقے میں چاند دیکھو. چاند نظر آیا ہم روزہ رکھیں گے، چاند نظر آیا ہم عید منائیں گے. اس کے بہت سارے احکام ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے احکام عرض کیے جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری اسلامی تاریخ کے اندر ہمارا دخل نہیں ہے، نہ ہمارا دخل ہے نہ ہماری عقل ہے. ہم اللہ کے حکم پر اپنا دن مناتے ہیں. چاند دیکھتے ہیں، اب دیکھو کوئی آدمی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ آج مغرب کی نماز کے بعد ایک محرم شروع ہو جائے گی. ہر آدمی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر چاند نظر آ گیا تو کل محرم کی 1 تاریخ ہوگی، اگر چاند نظر نہیں آیا فیصلہ اللہ کا ہے. اللہ نے چاند کو حکم نہیں دیا تھا کہ جاؤ نظر آؤ، محرم وہاں سے شروع ہو، تو ہم ڈیلے کریں گے، کل کا انتظار کریں گے، لہذا کل مانی جائے گی محرم کی 1 تاریخ. تو کل ملا کر انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے. ہم یہاں بھی اللہ کے حکم پر ہے. چاند چونکہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کا ان اللہ فالق الحب والنوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو وہ ہے، وہ چاند کو نکالتے ہیں، سورج کو نکالتے ہیں، صبح ان کے حکم سے ہوتی ہے، شام ان کے حکم سے ہوتی ہے، رات ان کے حکم سے ہوتی ہے. وہ کہیں تو سورج میں نکلنے کی ہمت ہے، وہ نہ کہیں تو سورج کے اندر بھی نکلنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہو تو چاند چمکے گا، اللہ کا حکم نہ ہو تو چاند کی کوئی جرت اور ہمت نہیں ہے. تو لہٰذا ہم بندے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ چاند کو دیکھ کر اپنا تاریخ مقرر کرو، ہم چاند کے تابع ہیں. اب لاکھ دنیا کہے سعودی میں کل روزہ ہے، آج تم روزہ نہیں ہو، ہم کہیں گے کہ اللہ کی مرضی. ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیس ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوتا. ہم کہیں گے اللہ کی مرضی. کیا مرضی؟ ہمیں حکم ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید مناؤ. چاند نظر آ گیا، چاہے سعودی والے کل روزہ شروع کر چکے ہوں، ہمیں چاند نظر نہیں آیا، ہم مکلف نہیں ہیں. دوسرے دن چاند نظر آیا، ہم مکلف ہیں، روزہ رکھیں گے. اور یہ بھی حکم ہے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ چاند دیکھو صاحب یہ 2 دن کا ہے، میں کل بولیا آجج کر کو، انہوں نہیں مانے. یہ بھی حکم نہیں ہے. چاہے چاند 2 دن کا ہمیں نظر آئے ٹھیک ہے، لیکن ہم مانیں گے کہ آج نظر آیا تو آج ہماری 1 تاریخ ہے. تو بہرحال یہ ضمناً میں نے آپ حضرات کے سامنے بات عرض کر دی. تو ہم چاند کے حساب سے ہمارا اسلامی سال ہے. اور ہمارا وقت کیا ہے؟ ہمارا AM PM کب شروع ہوتا ہے؟ ہماری صبح و شام کب شروع ہوتی ہے؟ عیسوی اعتبار سے جو شمسی تاریخ ہے، سورج کی تاریخ، سنڈے ہے نا، یہ کیا ہے؟ سورج کا دن ہے. تو وہ لوگ اپنا جو دن، اپنا کیلنڈر مقرر کیے ہیں وہ سورج کو بیس بنا کر، انگلش تاریخ، انگریزی تاریخ جسے کہتے ہیں عیسوی تاریخ، اس کا بیس کیا ہے؟ سورج. اور اسلامی تاریخ اس کا بیس کیا ہے؟ چاند. اور چاند کے نکلنے کا وقت کیا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد. چاند طلوع ہوتا ہے تو ہمارا دن ختم ہوتا ہے جب سورج ڈوب گیا، ہمارا دن ختم ہو گیا. چاند نظر آ گیا، ہمارا دوسرا دن شروع ہو گیا. دیکھو آج 29 تاریخ ہیں ذی الحجہ کے. آج اگر چاند نظر آ جاتا ہے، چاند جیسے ہی نظر آیا ہم کہیں گے کہ آج 1 تاریخ ہے. آج کتنے تاریخ ہے؟ 1 تاریخ ہے. مغرب سے پہلے 29 تاریخ ہیں. آج مغرب کے بعد چاند نظر آ گیا تو کہیں گے کہ 1 تاریخ ہے. سورج والے کہیں گے 12 بجے تک ان کی 29 تاریخ ہی ہے، وہ 30 تاریخ نہیں بدلے گی. 12 کے بعد وہ کہیں گے کہ اب 1 تاریخ ہوئے یا 30 تاریخ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے پاس فکس ہے، جنوری سے لے کر دسمبر تک
آپ دیکھیں کون سا 30 کا مہینہ ہے، کون سا 31 کا مہینہ ہے، کون سا 28 کا مہینہ، ان کے پاس فکس ہے، لیکن ہمارے پاس فکس نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر ہم نے چھوڑ دیا، ہم اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ اللہ چاہے یہ مہینہ 29 کا لائے، ہمیں قبول ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ اللہ چاہے یہ مہینہ 30 کا ہو، ہمیں قبول ہے، ہم چاند دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے۔ تو کل ملا کر ہم ڈیپینڈ ہے اللہ کے حکم پر۔ اسلامی تاریخ والے، قمری تاریخ والے، ہجری کیلنڈر والے، سمجھ گئے نا؟ تو میرے دوستو، چلتے چلتے یہ بھی چیز ہو رہی ہے کہ ہم اکثر ٹوٹلی اسلامی کیلنڈر کو، ہجری کیلنڈر کو ختم کر چکے ہیں۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کی ہے بات کہ دیکھو موبائل کا زمانہ ہے، کم سے کم اپنے گھر کے اندر جو کیلنڈر ہے اس میں نہ صحیح، اپنے موبائل کے اندر بہت سارے اپلیکیشنز ایسے ہیں جو آپ کے ہجری کیلنڈر کو شو کرتے ہیں، اس کو اسکرین پر رکھو تاکہ فوراً جب آپ اسکرین کھولیں تو آپ کو نظر آئے آج یکم محرم الحرام 1444، اس کے نیچے ہو آج جولائی کی 29 تاریخ ہیں 2022۔ اتنا نہیں کر سکتے؟ اپنے موبائل کے اندر واہی تباہی قسم کی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں، اس کے اسکرین پر کم سے کم یہ کرو کہ ہجری تاریخ شو کرتی ہو ہمارے اسکرین کے اوپر۔ کریں گے؟ پوچھو، بہت سارے اپلیکیشنز ہیں، امام صاحب سے رابطہ کرو، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اپنے رقعے میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی تقریبات میں ہجری تاریخ کو، اور فرمایا کہ ہجری تاریخ کا یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ سارے لوگ بھول جائیں گے تو پھر سب گناہگار ہوں گے۔ اب میں چونکہ بول دیا ہوں، ورنہ پوچھتا تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی بتا پاتا کہ کتنا مہینہ چل رہا ہے، کون سا سال چل رہا ہے، آج کون سے مہینے کی کتنی تاریخ ہے۔ تو میری امید یہی تھی کہ کوئی نہیں بتا پاتا۔ ماحول نہیں ہے نا، بعض مرتبہ ہمیں بھی بھول ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ حسن اتفاق یہ ہے آج انگریزی بھی 29 تاریخ ہیں، ذی الحجہ کی بھی 29 تاریخ ہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ 3-4 دن کا فرق ہوتا ہے، بعض مرتبہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب کل سے بدل جائیں گے، آج چاند نظر آ گیا، کل یکم محرم الحرام ہوگا اور 30 جولائی ہوگا۔ اب وہاں سے دونوں اپنے اپنے راہ لے لیں گے، شمسی تاریخ اور قمری تاریخ۔ بہرحال یہ ہجری تاریخ کا ہمارا کتنا سال ہے؟ 1440 پر 4، یعنی 1440 پر 4۔ آپ کا بچہ سوال کرے گا 2022 تو عیسیٰ کی یاد دلاتا ہے، یہ 1440 پر 4 کس کی یاد دلاتا ہے؟ استاد اپنے شاگرد کے سوال پر کہے گا یہ ہماری ہجرت کی شان کو بیان کرتا ہے، باپ اپنے بچوں سے کہے گا یہ ہجرت کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اس کو رواج دو۔ ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اب جب کسی کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو جن کے اندر کوئی اصول نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، وہ لوگ آزاد ہیں۔ عیسوی سال شروع ہوتا ہے، 2022 چل رہا ہے، 2023 شروع ہو، 31 دسمبر کے جیسے ہی 12 بجے کا کاٹا ڈھلے، پھر شراب، کباب، زنا، ہر گناہ عام ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ ان کا سال بھی شروع ہوتا ہے دنیا داروں کا، ہمارا بھی سال شروع ہوتا ہے دین داروں کا۔ دنیا داروں کا سال شروع ہوتا ہے جنوری سے، اس لیے پورے جانور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں وہ جنوری نہیں، جانوری ہے، ایک جانور جیسے کام کرتا ہے۔ ہر آدمی ہیپی نیو ایئر کا بہانہ بنا کر جانور بن جاتا ہے۔ شراب عام، کباب عام، حرام عام، زنا عام، جانور ہی کی تو کام ہے، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے انسان۔ تو وہ جنوری والے، وہ جانوری والے ہیں۔ محرم احترام والا مہینہ، اسلام احترام کا مذہب، مسلمان احترام والا، ریسپیکٹ والا۔ ہمارا نبی محترم ہے، نبی معظم ہے، لہذا یہ محرم ہے۔ محرم الحرام اس کا پورا مہینہ نام ہے۔ اس کا نام کیا ہے پورا؟
محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ، اس کے اندر جنگ بندی ہو جاتی تھی، اس کے احترام کے اندر لوگ قتل و غارت گیری بند کر دیتے تھے، برکت والا مہینہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ اس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، اس میں محرم کا مہینہ بھی برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی بولا بولی اس مہینے کو ڈیگریڈ نہ کرو۔ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کے اندر شادی نہیں کرتے، پوچھو اللہ کی نہیں سنائیں گے، رسول اللہ کی بات نہیں سنائیں گے، صحابہ کی بات نہیں سنائیں گے، واہی تباہی سنائیں گے کہ ہمارے بڑے بڑکے ایسا کرتے تھے۔ تمہارے بڑے بڑکے کون ہیں؟ تمہارے باپ، تمہارے دادا، ٹھیک ہے تمہارے بڑے بڑکے ہیں، ان کی بات گھر میں چلے گی، لیکن دین کے مسئلے میں تمہارے بڑے بڑکے وہ نہیں۔ صحابہ ہمارے بڑے ہیں، نبی ہمارے بڑے ہیں، قرآن ہمارا بڑا ہے، اس کا فیصلہ ہمارا بڑا ہے، لہٰذا محرم کے مہینے میں شادیاں کوئی نہیں کرتا۔ اب کا پیغام یہ ہے، اس بدعت کو اپنے قدم سے روندو، رگڑو، اسے ختم کرو، اور ببانگ دہل محرم کے مہینے میں شادیاں کرو۔ یہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس کا بورڈ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے برکت کو رکھا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے اندر شادی نہیں کرنا۔ کتنی جہالت والی بات ہو گئی۔ تو ہجری کیلنڈر کو رواج دو، اسلامی سال ہے، کوئی دھوم دھڑاکے کی ضرورت نہیں، اپنا احتساب کرو، اپنا حساب لو۔ ایک سال تھا 1440 پر 3، ایک سال گزر گیا، کتنے جنازے اٹھے، کتنے بڑے چھوٹے بن گئے، کتنے چھوٹے بڑے بن گئے، کتنے عزت دار ذلیل ہو گئے، کتنے ذلیل عزیز عزت دار بن گئے، کیا کچھ نہیں ہو گیا 1440 پر 3 سے لے کر 1440 پر 4 تک۔ گزشتہ محرم کے مہینے میں میں جتنا بڑا گنہگار تھا، آج میرے کتنے گناہ چھوٹے۔ یہ یوم احتساب ہے، حساب لگاؤ اپنا۔ یہ عمر کم ہو رہی ہے، برف کی طرح ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم۔ جیسے برف رکھو آئس تو وہ ہمیشہ نہیں رہتا، سیکنڈ سیکنڈ میں گھلتا جاتا ہے۔ ایک ٹکیا آئس کی رکھو برف کی، 2 منٹ کے بعد وہ آدھی ہو جائے گی، 3 منٹ کے بعد، 4 منٹ کے بعد وہ رکھا گیا تھا برف پانی بن کر کے ختم ہو گیا۔ مثال دی گئی عمر برف کی طرح ہے، جیسے برف گھلتی ہے عمر ڈھلتی ہے۔ عمر بھی کھڑنے والی چیز نہیں ہے، برف بھی رکنے والی چیز نہیں ہے۔ احتساب کرو۔ محرم کا مہینہ 1440 پر 4 شروع ہو رہا ہے، ایک سال کے اندر کتنے تیر مارے تم نے، کتنی دینداری تمہارے اندر آئی، اللہ کی کتنی نعمتوں کو تم نے اپنایا، کیا کچھ اللہ نے تمہیں نہیں دیا؟ کیا تمہاری عزت کم ہو گئی؟ اللہ نے کیا تمہارے نوالے چھینے؟ اللہ نے کیا تمہیں ننگا رکھا؟ اللہ نے کیا تمہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچو اور پھر اپنے اعمال کو سوچو۔ ایک سال تک اللہ نے نہ میری عزت کم کی۔ گزشتہ سال بھی اس خطابت کی کرسی میں بیٹھا تھا، آج بھی بیٹھا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ چاہتے کوئی ایک ایسا مرحلہ لا کر مجھے ذلیل کر دیتے، کون مجھے اس خطابت کی کرسی میں بٹھاتا؟ کون مجھے خطیب صاحب کے نام سے پکارتا؟ کون مجھے مولوی صاحب کے نام سے پکارتا؟ ایسے ہی اپنے اوپر غور کرو، کتنے عیب تھے میرے، اللہ نے چھپا دیے، عزت والا بنا کر کے رکھا۔ اس کے مقابلے میں میں نے اللہ کو دیا کیا؟ گناہ، یہی حرام، یہی ناجائز، یہی جھوٹ، یہی حسد، جو نہیں کرنا تھا کر کے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ توبہ کرو۔ اسلامی سال کے نئے سال کا یہ احتساب ہے، اپنا حساب کرو۔ دیکھو 1440 پر 3 کے محرم الحرام کے موقع پر ہم تھے، ہمارے ساتھ بہت تھے،
آج وہ چلے گئے قبروں کے اندر، ہم ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ کا حکم ہوگا 1440 پر 3 جس کا لاش تھا وہ قبر کے پیوند ہو گئے، 1440 پر 4 شاید تمہارا آخری ہو، شاید میرا آخری ہو، تو کیا بنے گا؟ میرے دوستو، یہ آنے والے دن، آنے والے مہینے، آنے والے سال ہمیں پکار کر کے کہتے ہیں کل گزر گیا، تیرا کل کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کل؟ آج زمین پر ہے، کل زمین پر تھا، آنے والے کل میں ہو سکتا ہے زمین میں ہو، زمین پر ہو۔ اپارچونٹی ہے، موقع ہے اللہ کو منانے کا، اچھا بننے کا، گناہوں کی معافی کا، اچھے کام کرنے کا۔ ایک بار زمین کے نیچے چلے گئے کچھ کام نہیں آتا۔ اس لیے سال شروع ہو رہا ہے، خوشی منانے کی ضرورت نہیں، اپنا احتساب کرو۔ کتنی باتیں ہوئی؟ ہجری کیلنڈر کو رواج دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ہجری کیلنڈر مسلم ہے، کوئی اسے ڈیگریڈ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر سے نقص کمی نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں اور چاند اللہ کے حکم پر ہے، گویا کہ ہماری تاریخ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ ہجری کی تاریخ کو رواج دو، اور یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، نہ ہم کوئی جشن منائیں گے، نہ کوئی اپنا احتساب کریں گے، اپنے اعمال کو ہم دیکھیں گے۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے لوگ، بالخصوص اہل السنت والجماعت والے، یعنی ہم اور آپ، ہم کون ہیں؟ اہل السنت والجماعت۔ ہم سنی ہیں نا صاحب، سنت پر عمل کرنے والے ہیں نا، تو ہم سنی ٹھہرے۔ تو اہل السنت والجماعت والے ذرا پھونک پھونک کر قدم رکھو۔ اس کے اندر بعض ایسی آمیزش ہو جاتی ہے، ملاوٹ کا مہینہ ہے یہ، پتہ نہیں کیا کیا دوسروں کی دیکھا دیکھی، ان کا تبرہ ہمارے پاس آ گیا، ان کا ماتم ہمارے پاس آ گیا، اور ایک خاص قسم کے لوگ ہیں ذکر شہادت حسین کی مجلسیں مناتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، کربلا کے میدان میں ان کی اوپر ٹوٹنے والی مصیبتوں کا تذکرہ کرو، اور امام حسین کو یوں ستایا گیا، ان کو یوں مارا گیا، اور ان کے ساتھ یوں ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ یوں ہوا، خود بھی رو، دوسروں کو بھی رلاؤ، یہ اسلام نہیں کہتا۔ بات رونے کی نہیں، حسین کی شہادت پر بات رونے کی نہیں، حسین کی شہادت پر حسین جیسے ہونے کی ہے۔ رونا اصل نہیں، ویسا ہونا اصل ہے۔ اب لوگ رو کر فارمیلٹی پورا کر کے ختم کر دیتے ہیں، روتے روتے عمر گزر گئی، ویسا ہو نہیں سکے۔ تو ذکر شہادت حسین میں رونا اصل ہے یا ویسا ہونا اصل ہے؟ یہ بولو، ویسا ہونا نا، ہم بھی حسین جیسے بنیں گے، ہم بھی حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ کوشش کرو امام حسین جیسی قربانیاں دینا، وہ جیسے دنیا سے، وہ کہتے ہیں نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو اگر زندہ ہونا ہو، کربلا کا میدان سجانا پڑے گا۔ یہاں ایک بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں، دیکھو محرم الحرام کا مہینہ اس وجہ سے حرمت والا، عزت والا نہیں ہے کہ اس میں امام حسین کی شہادت ہوئی۔ یہ عظمت والا مہینہ قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن میں بیان کر دیا گیا کہ حرمت والا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں میں محرم بھی داخل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس حرمت والے مہینے میں امام حسین کا شہادت والا واقعہ ہوا، تو کیا معلوم ہوا؟ قتل یعنی شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے محرم کی عظمت نہیں، بلکہ اس محرم عظمت والے مہینے میں امام حسین کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ شہادت کو سننا چاہیے، صحیح واقعات کو۔ یہاں بولنے والا چاہتا ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو ایسا رلاتا ہوں، سب بھی رو ڈالنا۔ فرمایا رونے کی مجلسیں اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھی۔ نوحہ کرنا، نوحہ چیخ مار کر کے رونا، واویلا کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، مت رو۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بھئی شہادت پر جھومنے کی چیز ہے، شہادت خوشی منانے کی چیز ہے۔ کیوں؟
ماتم تو مردوں کا منایا جاتا ہے، زندوں کا نہیں منایا جاتا۔ حضرت حسین شہید ہو کر زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مر گئے ان کو وہ شہید ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے، مرتا نہیں۔ اور غم مناتے ہیں کسی کی موت پر۔ اب اعلان عام ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، گویا کہ وہ مان رہا ہے کہ امام حسین مر گئے۔ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، امام حسین مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ شہید ہیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین مرے نہیں، وہ زندہ ہیں۔ بس زندہ ہیں تو رونا کیسا؟ زندہ ہیں تو پھر رونا کیسا؟ اور دوسری غلط فہمی اور غلط رواج یہ ہے، دیکھو اسلام کو جو سربلندی ملی ہے، یہ ہزاروں صحابہ کے خون کے بعد ملی ہے، ان کی شہادت کے بعد ملی ہے۔ حضرت حنظلہ کی شہادت کو کون بھلا سکتا ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کو کون بھلا سکتا ہے؟ حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت کو کون بھلا سکتا ہے؟ کتنے ہیں بدر میں شہید ہوئے، حنین میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، بڑے بڑے جنگوں میں حضرات صحابہ جام شہادت نوش فرما کر کے چلے گئے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر صحابی کی شہادت ایک اینٹ کی طرح ہے۔ یہ جو قلعہ ہے اسلام کا تعمیر ہوا ہے، یہ کسی ایک کی شہادت کی بنیاد پر نہیں، وہ تمام صحابہ کی قربانیوں کی شہادت۔ اب جو لوگ محرم کے مہینے میں تنے تنہا حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، باقی صحابہ اہل بیت اور دوسرے جو ہے حضرات صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے، یا سمجھو کہ وہ ایک چیز اچھائی لگا کر کے بہت ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک حضرت حسین کب شہید ہوئے؟ بولو محرم بھی کتنے تاریخ کو؟ 10 محرم کو۔ حضرت حسین کون ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہون ان کے پیشانی کا بوسہ لیا، وہ سب کچھ ہیں، تو لہٰذا وہ جگر کے ٹکڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کی شہادت ہوئی ہے 10 محرم کو، سب کو معلوم، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس مہینے کا نام ہی شہادت رکھ دیا، جیسے عیسوی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے، ویسے ہماری نانی دادیوں کا بھی کیلنڈر ہے، شہادت، مولود، دستگیر، مدار، خادر، ہے نہیں ہے؟ وہ ہمارے نانی دادیوں کا کیلنڈر، چلو اس کی بھی کوئی تاریخ ہوگی، تو اسے شہادت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب شہادت کس کی پوچھو تو کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی۔ اب یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ اس کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم کو ہے۔ 1 محرم کو وہ شخصیت شہید ہوئی ہے جسے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ حضرت حسین نواسہ رسول ہیں اور نواسہ اولاد کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، خسر سسرے ہیں، اور سسرا باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کا درجہ اسلام میں باپ کی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی، 27 ذی الحجہ کو ان کو جو ہے زخمی کیا گیا، اور اس کے بعد 1 محرم الحرام کو حضرت عمر شہید ہوئے۔ کسے معلوم حضرت عمر کی شہادت؟ حضرت حسین کی شہادت سب کو معلوم، کربلا کا میدان سب کو معلوم، ہم اس کے انکار کرنے والے نہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاں شہادت کا تذکرہ امام حسین کا ہو تو شہادت کا تذکرہ پہلی محرم کو حضرت عمر ابن خطاب کا بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ عمر کی شان ایسی ہے، عمر کی شان ایسی ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر کے اندر اتنی اہلیت تھی کہ وہ نبی بن کر کے آتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا
سب کی نیکیاں گن سکتے ہو، عمر تیری نیکیاں اتنی ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ آسمان کے تارے گن سکتے ہو، عمر تیری نیکیاں اتنی ہیں، آسمان کے تارے کوئی آدمی گن سکتا ہے، عمر کی نیکیاں گن نہیں سکتا۔ عمر سے شان شوکت نصیب ہوئی۔ بہرحال اب اس کا موقع نہیں کہ شان عمر کو بیان کیا جائے، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس عنوان کو چھیڑا جائے گا۔ تو آج محرم الحرام کا مہینہ شہادت کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ شہادت ہے تو حضرت عمر کی بھی شہادت ہے، حضرت حسین کی بھی شہادت ہے۔ دونوں کو مانو، سب کو مانو۔ ایک کی شہادت کا اقرار، دوسرے کی شہادت کا خاموش رہنے کی وجہ سے انکار، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تمام صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم تمام صحابہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ کسی ایک صحابی کو مانو، کسی ایک صحابی کا انکار کرو، یہ اہل السنت والجماعت کا شیوا نہیں ہے۔ اہل السنت والجماعت کا مطلب یہ ہے ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، تمام صحابہ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہر صحابی ہمارا امام ہے، ہم کسی صحابی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہر صحابی ہمارا ہے اور ہم تمام صحابہ کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ ہجری کیلنڈر کو رواج دو، اپنے موبائل میں ہجری کیلنڈر کو اسکرین سیور میں سیٹ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر ہمارا ہجری تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے عظمت والا نہیں، بلکہ عظمت والے مہینے میں سب سے پہلی تاریخ کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں، اور 10 تاریخ کو حضرت حسین شہید ہوئے ہیں۔ اور اسلام کا پیغام یہ ہے ہمارا سال ختم ہوتا بھی قربانیوں سے ہے۔ ذی الحجہ یہ کون سا مہینہ؟ قربانیوں کا۔ حضرت ابراہیم کی قربانی، ہاجرہ کی قربانی، اسماعیل کی قربانی، اسلام ہے ہی نام قربانیوں کا۔ ہمارا سال ختم ہوتا بھی قربانیوں سے ہے، اور جب سال شروع ہوتا ہے پہلی تاریخ سے عمر کی قربانی ہے، 10ویں تاریخ پر کربلا کے میدان میں امام حسین کی قربانی ہے۔ پیغام جو ہے اسلام کیا ہے؟ قربانی کے لیے تیار رہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔